الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو 6 باتوں کا حکم دیا ہے، 3 کام کرنے کے اور 3 کاموں سے رکنے اور منع ہونے کے، تو ان میں سے جو پہلا حکم تھا مثبت عدل کے متعلق، گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور دوسرا حکم جو اس آیت کے اندر دیا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ تو آج کی اس نشست کے اندر احسان کے متعلق کچھ عرض کروں گا کہ احسان کیا ہے۔ عربی زبان میں احسان کہتے ہیں اچھا کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اور اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے اندر اچھائی پیدا کرے، انسان اپنے اخلاق کے اندر اچھائی کو پیدا کرے، انسان اپنے اعمال اور افعال کے اندر اچھائی کو پیدا کرے، اور جب بھی وہ کوئی عبادت کرے، جب بھی وہ کوئی عمل کرے، تو اس وقت اس کے دل کے اندر یہ استحضار ہو کہ اس وقت مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو جبریل امین کے اس سوال کے جواب میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی یہ تعریف فرمائی، جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تمہاری کیفیت نہ ہو تو کم از کم اس یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان، کہ انسان کے دل کے اندر ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف ہو، جب بھی وہ معاملات کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یار دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و قاروں کے ساتھ، تو اس وقت انسان کے دل کے اندر یہ استحضار پیدا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کے علاوہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین، اور فرمایا کہ تم احسان کرو، نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ صرف فرمایا کہ اپنے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، یار دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و قاروں کے ساتھ، اور اس طرح اپنوں اور پرانوں کے ساتھ، اور اسی طرح فرمایا کہ اجنبی کے ساتھ، اور اسی طرح انسانوں کے علاوہ حیوانوں کے ساتھ، تو ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے کہ
تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ بعض روایات میں ایک عورت کا، بدکار، زناکار اور فاحشہ عورت کا تذکرہ آتا ہے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کو بخش دیا، معاف فرما دیا اور اس کے گناہوں کو بخش دیا کہ اس نے ایک مخلوق خود، اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی۔ اور پھر آتا ہے دوسری روایت میں کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے اندر ایک بلی باندھ رکھی تھی اور اس کو پیاسا اور بھوکا رکھا، یہاں تک کہ وہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عذاب میں مبتلا کیا کہ اللہ کی مخلوق کو تڑپا کر اس نے مروا دیا۔ تو یہ ہے احسان، فرمایا ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کرے، اور احسان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنے اس بندے کے نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اپنے اس بندے سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اپنے اس بندے کو فرمایا کہ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر جو دوسرا حکم دیا گیا تھا وہ احسان کا متعلق تھا۔ تو یہ احسان ہے کہ جس انسان نے اس آیت کے اس دوسرے حکم پر عمل کر لیا، گویا کہ اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہر مقام پر سرخرو ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس آیت کے اس حکم کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، تو فرمایا کہ ذلت اس کا مقدر بنے گی، ناکامی اس کا مقدر بنے گی۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس آیت کے ان مثبت حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔